بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع بدترین ولیمہ کون سا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا کوئی ولیمہ بدترین بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ مشکات مصابیح کتاب النکاح باب ہے ولیمے کا، 2331ویں حدیث کتاب میں اور 9ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شر طعام طعام الولیمۃ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء ومن ترک الدعوۃ فقد عصى اللہ ورسولہ۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ تفصیلی حوالہ نوٹ فرما لیجیے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح 73واں باب، 5177ویں حدیث کتاب میں، اور یہ صرف صحیح بخاری میں نہیں، موطا امام مالک میں بھی 365ویں حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں 1432ویں حدیث ہے، فواد عبد الباقی کی ترقیم کے مطابق۔ حدیث صحت کے اعتبار سے تمام تر شکوک و شبہات سے بالا تر۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے برا کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں مالداروں کو تو دعوت دی جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے، اور جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بنیادی طور پر تو ولیمے کا کھانا برا نہیں ہوتا، لیکن جب اس میں یہ ایک قباحت پیدا کر دی جائے کہ صرف امیر طبقے کو دعوت دی جائے، غرباء کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ کھانا بدترین ہو جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی دعوت میں صرف کھاتے پیتے لوگوں کو مدعو کیا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ایسی دعوت قبول نہ کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول فتح الباری میں موجود ہے کہ تم کھانے کی دعوت میں نافرمانی کرتے ہو، ایسے لوگوں کو بلاتے ہو جو نہیں آنا چاہتے، اور جو آنا چاہتے ہیں انہیں نظر انداز کر دیتے ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے ساتھ ملتی جلتی بات بیان فرماتے ہیں، المعجم الکبیر امام طبرانی کی، کہ وہ دعوت ولیمہ انتہائی بری ہے جس میں صرف ان لوگوں کو بلایا جائے جن کے پیٹ بھرے ہوں اور بھوکوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بنیادی طور پر ولیمہ ایک بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر اس میں منکرات، لہو و لعب، فضولیات، دولت کی نمائش، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف امیر طبقے کو بلایا جائے، غرباء فقراء مساکین کو نظر انداز کر دیا جائے، تو ایسی دعوت نافرمانی کے زمرے میں آ جائے گی، اور جس کو دعوت دی جائے اسے شریعت یہ حق دیتی ہے کہ وہ چاہے تو اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دے، اور ایسا کرنا بھی چاہیے تاکہ لوگوں کو عبرت، سبق اور نصیحت حاصل ہو اور وہ احادیث کے مطابق عمل کریں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔